جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر فلسطین اور مسلمانوں کی نمائندہ وہاں کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت یا غزہ پٹی پر حکمرانی کرنے والی جماعت حماس اور یہودیوں کے درمیان جو جھڑپ ہو رہی ہے، اس سلسلے میں بہت سے لوگ اسرائیل جنگ کرتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی اس کو اسرائیل مت کہیے، یہودی کہیے۔ فلسطینیوں کی یہودیوں سے جنگ، اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں۔ اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، ان کو یا ان کا لقب تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے یعقوب، ان کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ یا اسرائیل تو ہے نہیں، یہ تو یہود ہے۔ قرآن نے ان کو یہود کہا ہے۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اللہ ان پر لعنت کرے۔ تو یہ یہود ہے۔ اور نصارہ کو نصارہ کہیں، قالوا انا نصارى، انہوں نے خود کہا نصارہ، اس کو مسیحی لوگ کہتے ہیں، یہ مسیحی ہیں۔ مسیحی ہرگز نہیں۔ اگر مسیحی ہوتے، مسیح علیہ السلام کے اوپر ہوتے تو ایک اللہ کے قائل ہوتے۔ حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، ابن اللہ نہیں کہتے، ثالث و ثلاثہ یا اللہ نہیں کہتے۔ تو وہ مسیحی نہیں ہے اور یہ اسرائیل نہیں ہے یا اسرائیلی نہیں ہے۔ وہ جو کرسچن جن کو آپ کہتے ہیں یہ نصارہ ہیں، اور جن کو آپ اسرائیل کہتے ہیں وہ یہودی ہیں۔ یا تو ان کے باپ دادا میں کوئی یہودی تھا، اس کی طرف نسبت انہوں نے کی، یا کہا قالوا انا ہدنا الیک، تبنا الیک، ہدنا میں تبنا، پلٹے، توبہ کی، تو یہ یہودی ہے۔ اور دنیا کی سب سے شرپسند قوم ہے یہودی کی، اور انہی کی نسل سے نکلا ہوا شیعہ ہے، عبداللہ بن سبا کی نسل، وہ بھی اصلا یمن کا یہودی ہی تھا۔ تو دنیا کی تاریخ میں یہود سے زیادہ شر و فساد پسند کرنے والی قوم نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے صحیح دین کی طرف، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید پر مبنی ہے، کہ بندگی کے لائق صرف ایک اللہ ہے اور پیروی کے لائق صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان دو اصل بنیادوں کی طرف، جو اسلام کی بنیاد ہے، ان کی طرف مسلمانوں کو پلٹنے کی توفیق دے۔ جب تک مزار پرستی ہوتی رہے گی، جب تک قرآن اور سنت کو لوگ بالائے طاق رکھتے رہیں گے، جب تک صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی جاتی رہیں گی، آپ سمجھ لیجیے کہ کوئی جنگ مسلمان کسی بھی قوم سے نہیں جیت سکتا، الا ماشاء اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کافروں کو بھی مسلمانوں پر غلبہ دیتا ہے، اور قلیل جماعت ہو تو بھی غلبہ دیتا ہے۔ جنگ حنین میں 12,500 مسلمان تھے، اور 3,500 حوازن کے قبیلے نے مسلمانوں کے قدم اکھاڑ دیے اور دانت کھٹے کر دیے اس قدر تیروں کی بوچھاری کی، یہاں تک کہ قدم اکھڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابوں کے ساتھ ڈٹے رہے، چند صحابہ کے ساتھ ڈٹے رہے، لیکن اور سب بھاگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ پھر آواز آپ نے دلوائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ذریعے، پھر انہوں نے توبہ کیا اپنے عجب اور کبر سے، اور پھر اللہ سے کی طرف مائل ہوئے اور پلٹے، اور دوبارہ جب جنگ کی تو اللہ نے فتح دی۔ تو ہو سکتا ہے کہ کبھی جیت جائے آپ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافی بھی آپ پر غالب آ جائے، لیکن بہرحال اگر اللہ کی تعالیٰ کی تائید اور نصرت چاہیے تو مسلمان ہو، اپنے صحیح عقیدے پر آئے۔ دنیا کی ایک بڑی آبادی ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ اہل توحید ہیں، کہیں اس سے زیادہ لوگ اہل شرک ہیں، اہل بدعت ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل خروج ہیں، خوارج ہیں، اور نہ جانے کتنے کتنے گمراہ فرقے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگ اللہ کے توفیق سے، اللہ سے دعا ہے کہ لوگوں کو اللہ توفیق دے کہ وہ دین متین کی طرف، صحیح دین کی طرف، ٹرو اسلام کی طرف، قرآن اور حدیث کے اسلام کی طرف، اللہ کی توحید کو خالص کرنے کی طرف پلٹے لوگ۔ اللہ تعالیٰ فطرے سے نجات دے اور
فتنوں کو فروغ کرے اور انسانی جانوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ قتل و غارت گری جو کہیں بھی ہو رہی ہے، اگر ظلم اور زیادتی ہے تو اللہ یہ ظلم ہے تیری زمین پر، اس کو ختم کر دے اور ظالم کو کافر کردار تک پہنچا دے۔ یہ اللہ تیری زمین میں یہ کورونا کی بیماری جو سال ڈیڑھ سال سے لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنائے ہوئے ہے، اللہ تو اس کو اپنے حکم سے اللہ لے جا، اٹھا لے، اور وبا سے اللہ مسلمانوں کو خصوصی طور پر اور مسلمانوں کی برکت سے ساری دنیا کو عمومی طور پر اس وبا سے نجات دے۔ انک تعالی سمیع مجیب قریب۔ وصلی اللہم وسلم علی عبدک ورسولک نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔